ہم حضرت قاری اسامہ صاحب سے ادباً التماس کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں۔ علم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں، کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہے کیا ہے با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا بھی یاد نہیں۔ یاد ہے تو کافر کے ترانے ہی بس، یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، اتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں۔ ہماری ذلت کا یہی سبب ہے شاید، سب کچھ یاد ہے قرآن کا راستہ یاد نہیں۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، طلباء کرام، علماء کرام، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت محفل مجھے اور آپ کو میسر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، بالخصوص ہمارے ان طلباء عزیز کو علم کا بانپن نصیب فرمائے۔ زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اشاعت دین کے لیے، قرآن کے پھیلاؤ کے لیے ہم سب کو منظور مقبول بنائے۔ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ یہاں سے بچوں کا ایک سفر ہوگا بڑے ادارے کی طرف، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس ادارے میں بھی ہمارے ان بچوں کو کامیابی سے، کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نور ایمان سے مالا مال فرمایا۔ یہ ادارے جو ہے اس میں سب سے بنیادی محنت ہے ایمان، عقیدہ۔ عقیدہ بنا ہے عقد سے، اور عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا۔ ہر مومن بندہ بندی عقیدے کی اتنی مضبوط گرہ لگائے کہ کوئی باطل طاقت کھولنے نہ پائے۔ میرا تمہارا مالک کائنات کے بارے میں اتنا مضبوط عقیدہ ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، ریت کا ذرہ ذرہ، درخت کا پتا پتا، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا تنے تنہا ایک، زور سے ایک اللہ ہے۔ ایمان بنایا جاتا ہے، پھر یہی چراغ سے چراغ جلاتے ہیں، مدارس سے نکل کر یہی ایمان کی ترویج کرتے ہیں، مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور رئیس بندہ وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کا چراغا ہو۔ 80 سال کا ڈاکٹر ہے، جانور کے پیشاب کو برکت سمجھتا ہے، کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ 80 سال کا انجینئر ہے، بدھ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ اور ایک 8 سال کا بچہ ہے، اپنے پائچے کو مل مل کے دھوتا ہے، اپنے کرتے کو مل مل کے دھوتا ہے۔ امام مسجد نے جھڑک کر کہا بچہ اتنا پانی کیوں کھولا ہے؟ وہ میٹھے مدبرے لہجے میں کہتا ہے مولانا صاحب ابھی چوک کے پاس سے آ رہا تھا، بکری کے پیشاب کے چھینٹے لگ گئے۔ یہ کوئی درس نظامی پڑھا ہوا بھی نہیں تھا جو نجاست غلیظہ خفیفہ کو جانتا ہو۔ ایک پرائمری اسکول پڑھنے والا بچہ جو اس کیفیت تک پہنچا ہوا ہے، اور ایک 80 سال کا ڈاکٹر، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اندر سے صدا آتی ہے وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے نبی کا نہیں ہے۔ یہ 8 سال کا بچہ ہے لیکن پیدا ہوتے اس کی ماں نے کلمہ میرے نبی کا پڑھایا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے۔ ہمارے پاس دامن میں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں مدرسے کی، مکتب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مدارس سے جو سفرا آتے ہیں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہمارا وظیفہ بن گیا ان کی تذلیل کرنا۔ ابھی رمضان الماہ سیام آئے گا، کتنی تمہارے چوکھٹ پر آئیں گے؟ ہم 10 سوال کرتے ہیں، 20 کا نوٹ پکڑاتے ہیں۔
ہم یوں نہیں کہتے کہ انہیں انگریزی نہ پڑھاؤ، وہ بھی پڑھاؤ، ضروری ہے اس دور میں، لیکن ہمارے بچے آج مکتب میں نہیں جاتے، مدرسوں میں نہیں جاتے۔ مکتب میں آج نظام کیسا ہے؟ 8 بجے ماں بھیجتی ہے، 9 بجے لینے آ جاتی، مولانا چھوڑ دو ٹیوشن بھیجنا ہے، پھر 9 بجے سے شام کے 6 بجے تک وہ اسکول میں رہتا ہے، مکمل انگریز بنتا ہے۔ 1 گھنٹہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ماں باپ نہیں دیتے بچوں کو، اور اسکول میں ٹیوشن میں 9 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جوتا بھی پھٹا ہوا ہے، منہ بھی دھلا ہوا نہیں ہوتا، پارا بھی الٹا پکڑا ہوتا ہے۔ لیکن ایک سادی سی مثال دوں، آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑے گی۔ مکتب میں جانے والا، مدرسے میں جانے والا بچہ قرآن کہاں لگاتا ہے؟ سینے سے۔ اسکول میں جانے والا بچہ دفتر کہاں لٹکاتا ہے؟ پیچھے۔ وہ خود اپنے زبان سے کہتا ہے اسکول میں جانے والے بچے کو، مکتب میں مدرسے میں جانے والا بچہ، تیرا علم پیچھے ہے، میرا علم آگے ہے، تیرا علم مرنے کے بعد پیچھے ہی رہ جائے گا، میرا علم آگے کام آئے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کی قدر کرو، قرآن پڑھانے والوں کی بھی قدر کرو۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم دین کی نوکری کرنے والوں کی عظمت کرے، ان کو عزت دے۔ پچھلے زمانے میں ایک مولانا صاحب تھے، مسجد میں نماز پڑھانے آتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے، ابھی اقامت میں کچھ دیر تھی، سستانے کے لیے لیٹ گئے، لیٹے آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تب کھلی جب مؤذن صاحب نے اقامت کی تکبیر پڑھی، تو ہڑبڑاتے ہوئے اٹھے۔ اب سوچنے لگے اب وضو کرنے جاؤں گا، مصلی کوسیں گے، اب تک کہاں گئے تھے؟ اسی کشمکش کیفیت میں مصلی پر بغیر وضو کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھا دی۔ لیکن دل میں یہ خدشہ تھا، خوف تھا کہ میں نے مصلی رسول کی توہین کی ہے، ضرور ظہر سے پہلے میرے اوپر کوئی عذاب آئے گا۔ ظہر ہو گئی، کوئی عذاب نہیں آیا، حتیٰ کہ عصر مغرب عشاء دن بیت گیا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ اگلا روز آیا، وہ سوچنے لگے گزشتہ کل تو میرے سے چپ ہو گئی تھی، مصلیوں کے خوف سے ہڑبڑاتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا، عذاب نہیں آیا، چلو آج جان بوجھ کے بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی عذاب آتا ہے کہ نہیں۔ تو دوسرے دن جان بوجھ کے وہ بغیر وضو کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نمازیں پڑھائی، کوئی عذاب نہیں آیا۔ 2-3 دن مصلی رسول کے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا۔ ایک دن فرض غسل کی نوبت آئی، وہ سوچنے لگا بغیر وضو کے پڑھایا، عذاب نہیں آیا، چلو آج بغیر غسل کے پڑھاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی عذاب آتا ہے کہ نہیں۔ پھر بھی کوئی عذاب نہیں آیا، انہوں نے مذہب چھوڑ دیا۔ جب علماء کو پتہ چلا، یہ قافلہ ان کے پاس پہنچا، کہا ہمیں پتہ چلا آپ نے دین چھوڑ دیا، کہا جھوٹا مذہب اسلام، کہا کیوں؟ کہا مسلسل کئی روز ہو گئے مصلی رسول کی توہین کرتا ہوں، کوئی عذاب ہی نہیں آیا۔ تو وہ ایک عالم دین کہنے لگے کون کہتا ہے عذاب نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا، دیکھو ٹھیک ٹھاک تمہارے سامنے کھڑا ہوں، کہا اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا دین چھین لیا۔ آج کتنے مرتد ہو رہا ہے، کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے۔ ہم سے گانے نہیں چھوٹتے، ہم سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں چھوٹتا، ہم سے مسجدوں میں نہیں آیا جاتا۔ یاد رکھو ایک دن مجھے اور آپ سب کو مر جانا ہے۔ جیسے سید جعفر صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں پتا تھا کہ ایک گاڑی آئیں گی اور اس کے حادثے کا میں شکار بن جاؤں گا۔ دنیا سے چلے گئے جو آج اس جلسے کی زینت بننے والے تھے۔ پروگرام اللہ بناتا ہے، ہم چاہے کوئی پروگرام بنائے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، سید تھے۔ ابھی میں بیٹھا بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مجھے ایک قصہ میں نے ابھی کتاب میں پڑھا کہ سید ہوتا ہے نا، وہ کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ میں اس پر ایک بات آپ کو سناؤں کیونکہ حضرت مرحوم بھی سید تھے، سید کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا، تو محمود غزنوی نے کہا کون ہے جو مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرائے؟ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہا میں ملاقات کراؤں گا، لیکن ایک شرط رہے گی۔ کہا کیا؟ کہا دریا کے کنارے 6 مہینے جا کے عبادت کرنی پڑیں گی، وظیفے کرنے پڑیں گے، بعد میں آپ کو بتاؤں گا، وہاں تک میری بیوی بچوں کی کفالت آپ کے ذمہ رہیں گی۔ خضر علیہ السلام کی ملاقات کا شوق تھا۔ محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے، تیری بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تو جا دریا کے کنارے 6 مہینے چلا کاٹ،
اس نے عبادت میں وظائف میں لگ گیا. 6 مہینے گزر گئے. پھر کہاں بلاؤ اس آدمی کو, کہا بھائی چل بتا خضر کہاں ہے. کہا وظائف میں کچھ الٹ پلٹ ہو گئی تھی, کچھ غلطیاں ہو گئی تھی, مزید 6 مہینے اور وظیفہ پڑھنا پڑے گا, وہاں تک آپ کو میرے بیوی بچوں کی کفالت کرنی ہوگی. کہاں کوئی بات نہیں. 1 سال بیت گیا مکمل. پھر اسے بلایا, کہا بھائی بتا چل خضر کہاں ہے. کہا میں جھوٹ بولتا تھا, میں تو نانا شبینہ کا بھی محتاج ہوں, میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے آسانی کے ساتھ 2 وقت کی بیوی بچوں کو روٹی کھلا سکوں. ایک تو بہانہ تھا جس کی آڑ میں نے 1 سال میری بیوی بچوں کی آپ سے کفالت کرا دی. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے ایک وزیر سے پوچھا بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. تو وزیر کہنے لگا اس کا گلا کاٹ دیا جائے. اسی مجلس میں ایک سفید داڑھی والے بابا کھڑے ہو گئے کہ یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے, اس کا گلا کاٹ دیا جائے, اس نے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا ہے. دوسرے وزیر سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. تو کہا اس کو باولے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے تاکہ نوچ نوچ کے اس کو کھائے. جرم اتنا سنگین ہے تو سزا بھی سنگین ہونی چاہیے. وہی سفید داڑھی والے بابا کھڑے ہو گئے, بات بالکل ٹھیک ہے, اس کو ایسی ہی سزا کا مستحق ہے, اس کو باولے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے. پھر اپنے وزیر خاص ایاز سے پوچھا ایاز بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. کہا میری رائے ہے اسے چھوڑ دیا جائے. کہا کیوں. کہا 1 سال آپ نے اس کے بیوی بچوں کی کفالت کی, آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی. اگر اس نے آپ کے شان میں گستاخی کی ہے, جھوٹ بولا ہے, تو آپ کی شان میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئی. میرا مشورہ ہے کہ چھوڑ دیا جائے. وہی سفید داڑھی والا بابا کھڑے ہو گئے کہ میرا یہ ٹھیک کہتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے. تو محمود غزنوی نے بابا سے پوچھا آپ نے ہر ایک کی تائید کی, یہ کہتا ہے گلا کاٹ دیا جائے. کہاں ٹھیک ہے. کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے. کہاں ٹھیک ہے. معاف کر دیا جائے. کہاں ٹھیک ہے. بتاؤ یہ بات کیا ہے. جب تک آپ راز نہیں کھولیں گے مجھے قرار نہیں ملے گا. وہ سفید داڑھی والے بابا کہنے لگے جو کہہ رہے ہیں گلا کاٹ دیا جائے, دراصل یہ کسائی ہے, اس نے اپنے پیشے کا تعارف کرایا ہے. یہ آپ کی غلطی ہے, آپ نے ایک ایسے آدمی کو اپنا وزیر بنایا ہے. جو کہتا ہے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے, دراصل اس کا باپ بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا, اس نے اپنے خاندان کے پیشے کا تعارف کیا ہے. اور یہ جو کہتا ہے نا معاف کر دیا جائے, یہ ایاز سید ہے. سید کربلا میں کٹ جاتا ہے لیکن بدلہ نہیں لیتا. تو محمود غزنوی کہنے لگا ایاز تو نے بتایا نہیں کہ تو سید ہے. کہا یہ تو میرا راز تھا, لیکن بابا نے میرا راز کھول دیا. لیکن ان کا ایک راز میں بھی جانتا ہوں, میں چھوڑوں گا نہیں. کہا کیا راز. کہا یہ بابا اور کوئی نہیں, یہی خضر علیہ السلام ہے. ہمارا تو سامنے والے کا قصور نہ ہو پھر بھی اس جستجو میں رہتے کہ ہمیں بدلہ لینا ہے. دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے کوئی ترقی کرتا ہے, جلنے والوں کی لمبی فہرست بن جاتی ہے. بھائی سے بدلہ لینا ہے, بہن سے بدلہ لینا ہے. کتنے کم ظرف ایسے اپنے باپ سے بھی بدلہ لیتے ہیں, اپنی ماں سے بھی بدلہ لیتے ہیں. سارا سسٹم قرآن اور سیرت نبوی کے خلاف ہے. ہمارا سماج دیکھو آج ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہی کہا والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے. افسوس اس بات کا ہے میں اور آپ اپنا خسارہ نہیں مانتے. آپ کسی سے بھی پوچھو تو گھاٹے میں, کہا نہیں میں گھاٹے میں نہیں ہوں, میں تو تارکول کی سڑکوں پہ چلتا ہوں, عالی شان بنگلوں میں رہتا ہوں, میرے ٹیبل پر اتنے کھانے, انتخاب مشکل ہو جائے کون سا کھاؤں کون سا چھوڑوں. میرے پاس اتنے جوڑ کپڑے ہیں بدلنے کی باری نہیں آتی. میں خسارے میں نہیں ہوں. دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے دوسرے کونے کی خبر رکھتا ہوں. میں تو چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہوں. میں تو مریخ کے سفر کی تیاری میں ہوں. میں خسارے میں نہیں ہوں. علامہ راضی فرماتے خسارہ حیوانیت کا نہیں ہے, خسارہ انسانیت کا ہے. تو پانی کی تہ میں اترنے کا فن جانتا ہے, تیرا کوئی کمال نہیں, وہ تو مچھلی بھی اتر جاتی ہے. تو ہواؤں کے دوش اڑتا ہے, تیرا کوئی کمال نہیں, وہ تو مکھی بھی اڑ جاتی ہے. انسانی کمال کیا ہے؟ ہمدردی, ایثار, معاف کرنا, اخلاق حسنہ, اخلاق عالیہ, اخلاق حمیدہ. وہ تو سارا لوٹ گیا. وہ کیا کسی نے کہا تھا گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے, سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں مجھے شکایت موت سے نہیں, شکایت اپنوں سے ہے. ذرا سی آنکھ کیا لگی قبر کھودنے لگ گئے. کتنے باپ کی میت کا انتظار کرتے, کب وفات کا اعلان ہو اور ساری جائیداد ہڑپ کر جاؤں. کون سی جائیداد؟ دنیا سے کون کیا لے جاتا ہے بتاؤ.
یہ طلبہ لے جائیں گے اپنا قرآن، یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے روکھا سوکھا کھانے والا اپنا قیمتی وقت اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ ایک مفسر فرماتے ہیں تباہی خسارہ یہ ہے، اللہ نے ایک چیز کو ایک حسن دیا، دوسرا حسن نہیں دیا، وہ چیز کہتی ہے میرے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے، میں اس کے خسارے میں ہوں۔ مثال کے طور پر چاند کے پاس روشنی ہے خوشبو نہیں ہے، چاند کہتا ہے میرے پاس روشنی ہے خوشبو نہیں ہے، میں اس کے خسارے میں ہوں۔ گلاب کا پھول کہتا ہے میرے پاس خوشبو ہے روشنی نہیں ہے، میں اس کے خسارے میں ہوں۔ کوئل کہتی ہے میری آواز میں جادو ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے، میں اس کے خسارے میں ہوں۔ مور کہتا ہے میرا رنگ بڑا خوبصورت ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے، میں اس کے خسارے میں ہوں۔ شیر کہتا ہے میرے بازوؤں میں بڑی طاقت ہے لیکن میری آواز بھدی ہے، میں اس کے خسارے میں ہوں۔ انسانوں کو اٹھاؤ، ایک بچہ کہتا ہے بچپنے کی معصومیت ہے جوانی کا زور نہیں، جوان کہتا ہے جوانی کا زور ہے بڑھاپے کا تجربہ نہیں، ایک بوڑھا کہتا ہے تجربے قطار در قطار ہے لیکن وہ بچپن کی معصومیت نہیں۔ وہ کتنا حسین دور تھا، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ آج لوگ چاند پہ چڑھنے کی کوشش کرتے، بچپن کتنا حسین تھا، خود چاند ہوا کرتے تھے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے ہم۔ آج ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے ہم۔ وہ کتنا حسین دور تھا، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ ایک بوڑھا کہتا ہے سارے تجربے لے لو، بچپن کی معصومیت 2 دن کے لیے ادھار دے دو۔ ایک عالم کہتا ہے میرے پاس علم کا بانگ پن ہے لیکن تہجد کے سجدے نہیں۔ ایک سبز زندہ دار کہتا ہے تہجد کے سجدے لیکن علم کا بانگ پن نہیں۔ آپ کسی نہ کسی مخلوق کو لے لو، کسی نہ کسی حیثیت سے خسارے میں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے قرینے آپ کو ایک ذات میں دیکھنے کا شوق ہے، 1400 سال پیچھے جاؤ، اللہ نے ایک ہستی بنائی ہے جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، ابو القاسم ہے، فاتح ہے، نذیر ہے، بشیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، رحمت للعالمین ہے۔ کائنات کا حسن پھیلا لامحدود تھا، سمٹا محمد تیرا نام بن کے رہ گیا۔ ایک حدیث آپ سارے انشاءاللہ عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں تمہیں دیکھ کر گنبد خضرا جا رہا ہوں، پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا گلدستہ، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ 2 چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، و سنتی میری سیرت میری زندگی۔ مسلمانوں ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لو، ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے لو، پھر مر جاؤں گے سارا زمانہ روتا رہ جائے گا، اللہ تمہارے لیے جنت کھول دے گا۔ سارے وعدہ کرو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج نہ ہمارے پاس، اور میں کہتا ہوں ذکر میں سب سے خوبصورت ذکر ہے قرآن۔ ایک اور حدیث، 4 نعمتیں ایسی اگر اللہ نے کسی کو دے دی، کتنی؟ 4۔ کتنی نعمتیں؟ یہ حدیث دامن سے باندھ کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ 4 نعمتیں ایسی اگر اللہ نے کسی کو دے دی، پھر پوری دنیا فوت ہو جائے اسے کوئی غم نہیں۔ وہ 4 نعمت، نمبر 1 ہمارے نبی نے فرمایا شکر کرنے والا دل۔ ہمارے اندر شکر کا مادہ نہیں رہا، ہم ناشکر بنے رہتے۔ قرآن میں ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے میں اضافہ کروں گا، اگر ناشکری کی ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم 2 نماز پڑھتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے جو 1 پڑھتا ہے، دیکھنا انہیں جو 3 پڑھتا ہے۔ دنیا کا معاملہ میں وہ ہمارا الٹا ہے، ہمارے پاس 2 منزلے والا مکان، ہم انہیں دیکھتے جن کا 3 منزلے والا مکان ہے، ہم انہیں نہیں دیکھتے جو بھاڑے اور کرائے پر رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ناشکر بنے پھرتے ہیں۔ ارے سانس چل رہی ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ چاہے تو 1 ہی سیکنڈ میں ہمارا سانس کا دروازہ بند کر دے۔ آنکھوں کا نظام دیکھو، اسی ایک نعمت سے ہم لاکھوں نعمتوں کا دیدار کرتے ہیں۔ اسی آنکھ سے ماں کو دیکھ لو حج کا ثواب، اسی آنکھ سے ابا کو دیکھ لو عمرے کا ثواب، یہ کوئی کم نعمت ہے؟
اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے مالا مال فرمایا، اور طلباء کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی؟ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے علم کے نور سے بھی مالا مال فرمایا۔ ساری دنیا کی پراپرٹی ایک طرف، مشکات کی ان کے سینے کی ایک حدیث ایک طرف، دنیا کی کوئی دولت ان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان۔ ایک شہادت کی انگلی پہ ڈیجیٹل تسبیح لٹکا کے اللہ اللہ کی رٹ لگایا کرو، اللہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھا کرو، پڑھو۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، کون و مکان میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ایک تصویر روزانہ کلمے کی پڑھ لیا کرو، اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائے گا۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ میں عوام الناس سے کہنا چاہوں گا، اس سے بڑا صبر، طلباء سے زیادہ صبر اور کسی کا کیا ہو سکتا ہے، کہ جن کے پاس ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں ہوتا تو مدرسے والے کھلاتے ہیں، ماشاءاللہ نظام بناتے ہیں۔ خود میں جب پڑھتا تھا میرا بھی یہی حال ہوتا تھا، ابو کے ناشتے کا فون کا انتظار رہتا تھا، وہ پارلے جی بسکٹ آتی ہے نا، وہ پانی میں ڈبو کر کھا کر سو جاتے تھے، پھر بھی کہتا تھا وہ خوشحالی کا زمانہ تھا۔ اس سے پہلے ہمارے اکابر نے جو زندگیاں گزاری وہ کیسے گزاری، اس سے آگے صحابہ کی جو زندگیاں تھی وہ کیسی تھی، ہمارے نبی کی زندگی دیکھو، پوری زندگی صبر میں گزاری، صبر و شکر میں گزاری۔ آپ کبھی مدرسے میں گئے، معہد علیمیہ میں گئے، صبح کا چائے ناشتہ دیکھا ہی نظرات کا، ایسے ہی حدیثیں یاد ہو گئی، قرآن یاد ہو گیا، کبھی جا کے دیکھا دوپہر میں کھانا کیسا کھاتے، شام کو روٹی کیسے کھاتے، کبھی تندوری روٹی ٹھنڈی ہو جائے نا تو 2 بندوں کو کھینچنی پڑتی ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے، ارے غلط کہہ رہا ہوں، سب کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی کو گھٹنوں میں درد ہے، کسی کو کمر میں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو قرضہ ہے، کسی کا دھندا نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، کاروبار مندہ ہے، سب پریشانی میں، کوئی نہ کوئی بیماری میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن صبر کروں گے اللہ تعالیٰ اس کی جزا بولو انشاءاللہ جنت میں دے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، چھوٹا سا قصہ سناؤں، کہا حضرت بہت پریشان ہوں، کہا کیا پریشانی، کہا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، رہنے والے بہت ہیں، تو بزرگ کہنے لگے جاؤ طوطا ملا لو، جمعرات کو آنا، تو کہنے لگے یہ کون سا وظیفہ ہوا، کسی کو کم کرنا تھا، یہ تو طوطے کو ملا لیا۔ تو جمعرات کو پہنچے، کہا کب کیا حال ہے، کہا بہت مشکل ہے، طوطا فجر سے پہلے ہی اذانیں شروع کر دیتا ہے، کبھی یہاں بیٹھ جاتا ہے، کبھی اس کے شولڈر پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی یہاں پیشاب کرتا ہے، پورا آسمان پہ اٹھا کے رکھا ہے۔ کہا گھبراؤ نہیں، میں بیٹھا ہوں، ایک کام کرو بکرا ملا لو، جمعرات کو آنا۔ بکرا ملا لیا، جمعرات کو پہنچے، کہا اب کیا حال ہے، کہا اب تو بہت برا حال ہے، کبھی اس کو لات رسید کرتا ہے، کبھی اس کو سینگ مارتا ہے، کبھی یہاں لید، کبھی وہاں پیشاب۔ کہا کوئی بات نہیں، ایک کام کرو گدھا ملا لو، جمعرات کو آنا۔ تو وہ بھی سوچنے لگا یہ اس کو بزرگ کس نے بنایا، گدھا ملا لیا، جمعرات کو پہنچے، کہا اب کیا حال ہے، کہا ایسا وظیفہ دے دو آسانی سے موت آ جائے، اس سے تو مرنا بہتر ہے۔ کہا نہیں ایسے موت نہیں مانگتے، ایک کام کرو تو مرغا نکالو، جمعرات کو آنا۔ مرغا نکال لیا، جمعرات کو پہنچے، کہا اب کیا حال ہے، کہا پہلے کے مقابلے میں اچھا ہے۔ کہا بکرا نکالو، جمعرات کو آنا۔ بکرا نکالا، جمعرات کو پہنچے، کہا اب کیا حال ہے، کہا اللہ کا شکر پہلے کے مقابلے میں تو بہت اچھا ہے، کوئی بات نہیں، گدھا نکالو، جمعرات کو آنا۔ گدھا نکالا، جمعرات کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر پہنچے، کہا میرے جیسا خوشحال کوئی نہیں، تیرے جیسی ولایت کسی کی نہیں، گھر بھی وہی ہے،
حجرہ بھی وہی ہے، رہنے والے بھی وہی ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت دیکھی نہیں تھی۔ سمجھتا تھا زمانے میں مجھ سے زیادہ پریشان کوئی نہیں، کانٹا بھی چبھ جائے نا صبر کر لینا، اللہ اس کی وہ جزا جنت میں دے گا۔ وہ کہے گا کاش ساری زندگی کانٹے ہی لگتے رہتے۔ اور چوتھی نعمت، نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور نمبر 4 نیک بیوی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے دامن میں یہ 4 نعمتیں موجود ہے، پوری دنیا فوت ہو جائے اسے کوئی غم نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ اس جلسے کی آن بان شان علماء حق کی پہچان مولانا سلیم صاحب بن نوری، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں عافیت کے ساتھ ایمان قرآن کلمے کی سلامتی کے ساتھ خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات 1 بجا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں محبت میں آپ جلسے کی زینت بنے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو بھی منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔